دوستو ہمارے کچن کے اندر مختلف کھانے کے برتن دستیاب ہوتے ہیں جو سب قدرتی مادوں کی بدولت بنائے جاتے ہیں، مثلاً سٹین لیس سٹیل جو کہ ایک قدرتی کمپاؤنڈ ہے اور اس کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی ریت کی بدولت گلاس یا سرامکس یعنی چینی کے برتن بنائے جاتے ہیں جو زیادہ تر کھانوں کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہے، اس کے بھی برتن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہی قدرتی مادوں کے ذریعے بنائے جانے والے برتن انسان صدیوں سے استعمال کرتا آ رہا تھا۔ مگر 1907 میں لیو ہینڈرک نام کے ایک امریکی شخص نے پہلی بار پلاسٹک کو لیبارٹری میں تیار کیا، جسے سنتھیٹک اور سیمی سنتھیٹک مادوں کو جو کاربن پر مشتمل ہوں پگھلا کر اور اپنی من چاہی شکل میں بدل کر تیار کیا جانے لگا۔ یاد رہے کہ پلاسٹک قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا بلکہ اسے خود سے لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ پلاسٹک کی تیاری کے دوران بہت سے ایسے مادے استعمال کیے جاتے ہیں جو کیمیائی طور پر بہت خطرناک ہیں۔ اسی پلاسٹک کے ذریعے تیار کردہ برتن ہم آج کل اپنے کچن میں تقریباً ہر کھانے کی جگہ پر دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ ان کیمیائی مادوں میں سب سے زیادہ خطرناک مادہ بائی سیفنل اے کہلاتا ہے، جس کا کیمیائی فارمولہ C15H16O2 کہلاتا ہے۔ اس مادے کا کھوج سب سے پہلے واشنگٹن یونیورسٹی کی ایک ریسرچر پیٹریکا ہنٹ نے سب سے پہلے لگایا جب وہ اپنی لیبارٹری میں چوہوں کے تولیدی نظام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تجربات کے نتیجے ان کی امید کے مطابق آ رہے تھے، مگر جب ان کے آخری تجربے کی باری آئی تو نتائج اچانک بالکل مختلف آنا شروع ہو گئے، کیونکہ 40% چوہوں کے انٹرنل ایگز جو تولیدی نظام میں کردار ادا کرتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس چیز نے پیٹریکا کو ایک شدید الجھن میں ڈال دیا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ نتائج بالکل مختلف ہو گئے۔ بہت زیادہ تحقیقات اور ہر چیز کی باریک بینی سے چھان بین کرنے کے بعد آخرکار وہ یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئیں کہ ان کی لیبارٹری میں صفائی کرنے والے شخص نے لیبارٹری کی صفائی کے دوران ایک کیمیکل استعمال کیا تھا، جسے اس نے چوہوں کے پنجروں اور ان کے پانی پینے کی پلاسٹک کی بوتلوں اور کھانے کے برتنوں کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس صفائی کرنے والے نمکین مادے نے جب پلاسٹک کے مادوں کے ساتھ ریئیکشن کیا تو ایک زہریلا مادہ پیدا ہوا جسے بائی سیفنل اے کہا جاتا ہے، اور اسے شارٹ ٹرم میں BPA بھی کہا جاتا ہے۔ یہی BPA کھانوں کے برتنوں کی بدولت چوہوں کے جسم میں داخل ہوا، جس نے 40% چوہوں کے تولیدی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان انکشافات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، اور یوں پہلی بار دنیا کو مصنوعی پلاسٹک کی بدولت تیار کیے جانے والے زہریلے مادوں کے نقصان کا علم ہوا، جو خاموش قاتل بن کر انسانوں کے کھانوں میں شامل ہو کر طرح طرح کی لا علاج بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ دوستو پلاسٹک جیسے ہی مارکیٹ میں متعارف ہوا تو فوراً ہی انڈسٹری میں پھیل گیا، کیونکہ یہ باقی قدرتی طور پر تیار کردہ برتنوں سے کافی سستا تھا اور اس کی ایک وقت میں بہت سی کاپیاں تیار کی جا سکتی تھیں۔ لہٰذا پلاسٹک انڈسٹری نے اس کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کمایا، اور لوگوں نے بنا اس کے فوائد اور نقصان جانے ان پلاسٹک کے برتنوں کو اور پلاسٹک کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ 1930 میں باقاعدہ پلاسٹک پر ایک ریسرچ کی گئی کہ کیا پلاسٹک انسانوں کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا اس کے کوئی پوشیدہ نقصانات ہیں۔ اس ریسرچ کے رد عمل کے طور پر پلاسٹک انڈسٹری نے ایک مہم چلانا شروع کر دی جس میں بتایا گیا کہ پلاسٹک کی تیاری اور اس کا استعمال بالکل سیف ہے اور اس کے کوئی پوشیدہ نقصانات انسانی صحت پر نہیں ہیں۔ یوں معاملہ وقتی طور پر دب کر رہ گیا اور مزید تحقیقات اس معاملے پر بند ہو گئیں۔ 1945 میں مائکرو ویو اوون ایجاد ہوا، جسے 1970 میں مارکیٹ میں عام لوگوں کو فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا، اور لوگوں نے اسے کھانے کی تیاری میں اور کھانے کو گرم کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 1980 میں کینسر جیسی خطرناک بیماری پھیلنا شروع ہوئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی ہی چلی گئی اور اب تک کم نہ ہو سکی۔ پیشن گوئیوں کے مطابق آنے والے وقتوں میں ہر تیسرے شخص کو کینسر جیسا جان لیوا مرض لاحق ہوگا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ آخر 1980 میں ایسا کیا ہوا جو کینسر جیسا مرض اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا؟ دراصل اس کی ایک سب سے اہم وجہ پلاسٹک کے برتنوں کا مائکرو ویو اوون میں استعمال ہے، کیونکہ جب پلاسٹک کے برتنوں کو سائنسدانوں نے مائکرو ویو اوون میں رکھ کر مختلف تجربات کیے تو یہ حیران کن انکشافات سامنے آئے کہ پلاسٹک میں موجود بائی سیفنل اے کیمیکل کا ایک ذرہ بوائلنگ پوائنٹ پر یا اوون میں شدید گرم ہونے پر 55 ذروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جو انسانی جسم میں جانے پر لاتعداد جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس چیز پر مزید تحقیقات کرنے کے لیے چمپینزیز پر بھی تجربات کیے تو پتہ چلا کہ BPA کی تھوڑی سی مقدار بھی 3 نسلوں تک اپنا اثر چھوڑتی ہے،
اور اس سے پھیلنے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ اہم ترین بیماریاں کینسر، شوگر، موٹاپا، بچوں کا ذہنی طور پر کند ہو جانا، بانجھ پن اور بچوں کا وقت سے پہلے جوان ہو جانا سر فہرست ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں تقریباً 71 لاکھ لوگ ذیابیطس، 8.5 لاکھ لوگ سالانہ کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوستو، اس BPA نامی مادے پر امریکہ میں انسانوں کے یورین کو لے کر تجربات کیے گئے اور جب نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ 93% لوگوں کے یورین میں BPA کی مقدار نارمل مقدار سے زیادہ آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن تھی۔ لہٰذا امریکنز نے پلاسٹک کو محفوظ دکھانے کا ایک سٹینڈرڈ اسکیل ایجاد کیا اور اسے BPA فری پلاسٹک کا نام دیا گیا، جو کہ ایک ٹیگ ہوا کرتا ہے جس پر BPA فری لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایسی پلاسٹک میں جن میں BPA کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، مثلاً بچوں کے کھلونے، پانی کی بوتلیں اور CDs وغیرہ کو امریکہ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسی BPA فری پلاسٹک جو خطرناک مادوں پر مشتمل نہیں ہوتی اور اسے بلا جھجک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی پہچان کا طریقہ ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں مختلف نمبرز دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہر پلاسٹک پر اس کی کوالٹی کے حساب سے ٹرائی اینگل بنا کر ایک نمبر دے دیا جاتا ہے۔ 2، 4 اور 5 ہندسوں پر مشتمل پلاسٹک کو محفوظ پلاسٹک کہا جاتا ہے، جو کہ BPA فری پلاسٹک ہوتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے۔ اسے آپ شارٹ ٹرم میں 245 ہندسے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جو بھی نمبر کسی پلاسٹک کو اسائن کیے جائیں گے وہ سیف پلاسٹک نہیں ہوگا۔ آپ جتنی بھی انٹرنیشنل طور پر بنی اچھی پلاسٹک کا معائنہ کریں گے تو وہاں آپ کو یہ سیف ہندسے دیکھنے کو ملیں گے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں لوگوں کو اس سے متعلق بہت کم شعور ہے، لہٰذا وہ پلاسٹک خریدتے وقت اس چیز کا بالکل دھیان نہیں رکھتے، کیونکہ جعلی پلاسٹک اور خصوصاً کاسمیٹکس کے لیے بنی پلاسٹک پر یہ محفوظ ہندسے موجود نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی پلاسٹک خریدیں تو BPA فری کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی BPA پر مشتمل پلاسٹک پہلے سے آپ کے گھر میں موجود ہو تو اسے گھر سے نکال باہر کریں۔ پلاسٹک کو مائکرو ویو میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ بچوں کے کھلونوں والی پلاسٹک کو بچوں سے دور رکھیں اور دوبارہ سے اسٹیل، مٹی اور چینی کے برتنوں کا استعمال شروع کریں تاکہ آپ بھی مستقبل میں ایسی جان لیوا بیماریوں سے بچ سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام گھر والوں اور تمام چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ کی شیئر کردہ ہر ویڈیو سے یہ پیغام ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، جس کے نتیجے میں ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑھے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی TV۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔